اہل وطن سلام، میں ہوں اعظم معراج۔ آج 4 جنوری 2024 ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے دنیا نیوز کی، ہمارے بہت ہی سینئر دانشور اینکر اور ظاہر آج صحافی، آج کل اینکر بھی ہیں، اینکر تو نہیں بلکہ وہ بطور ماہر سماجیات، ماہر سیاسیات ٹی وی پہ اپیئر ہوتے ہیں۔ تو وہ ویڈیو گردش کر رہی ہے وہی پرانا جو اقلیتوں کا آئین کی 2 شقیں ہیں جس میں صدر وزیر اعظم غیر مسلم پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ ویڈیو اب دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب اسی طرح کسی مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انگلینڈ سے کسی پاکستانی مسیحی نے فون کیا اور اس نے بیچارے نے یہی گلہ کیا۔ تو مجھے یاد ہے ان کے لہجے کی رونق اور اس میں جو ایک تکبر تھا، اور اس بیچارے کو اس طرح انہوں نے جواب دیا کہ بھئی وہ کیا ہوا، برطانیہ میں بھی تو جو شہنشاہ ہے یا ملکہ ہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس وقت بھی بڑا عجیب لگا کہ یہ ایک زمانے میں اتنے بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے، اب بھی ہیں، ظاہر ہیں ہی تو مین اسٹریم میڈیا پہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان سے رائے لے رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا وہ کہاں جوڑ رہے ہیں۔ وہ شہنشاہیت اور چیز ہے، جمہوریت اور چیز ہے، پتہ نہیں ان چیزوں میں کیا ریزیمبلنس تھی۔ اور خیر جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کسی میڈیا کے ہی کسی دانشور کا یاد آتا ہے کہ جب پرویز مشرف نے ٹی وی چینلز زیادہ پرائیویٹ میں جب یہ اس جو میڈیم ہے اس نے ترقی کی، بہت سارے ٹی وی چینلز آئے، تو ایک دانشور صاحب ہیں انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ جب سے لوگ زیادہ میڈیا پہ اپیئر ہونے شروع ہوئے ہیں تو بہت سارے جو ٹارزن تھے وہ بونے نظر آنے لگے، اور بہت سارے جو ارسطو تھے وہ عام ایک ایوریج پاکستانی سے بھی ان کی عقل و دانش جو ہے وہ عجیب نظر آنے لگی۔ خیر اس دفعہ انہوں نے دنیا نیوز پہ پروگرام نقطہ نظر میں سلمان حسن جو ایک نوجوان اینکر ہے، اس نے بڑی اس میں لاجیکل باتیں کی کہ یہ آپ، پھر انہوں نے وہی دہرایا کہ ملکہ برطانیہ بھی تو جو ہے وہ مسلمان نہیں کو ہو سکتا، یا شہنشاہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ بعد میں انہوں نے کچھ لاجیکل باتیں بھی کی، لیکن میں یہ سب دیکھتے ہوئے اس بات پہ پریشان تھا کہ 77 سال میں ہم جس حال تک پہنچے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے وہ اسی طرح کے بزرگوں کی جن کو ہم دانشور سمجھتے رہے اور اب بھی سمجھتے ہیں، کہ جن کی گفتگو میں اتنا تضاد ہے، شاید اسی بنیاد پہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک لفظ ایجاد کیا ہوا ہے تضادستان، جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند بھی بہت ہے۔ اب ان کی یہ 4 منٹ کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی 4 منٹ کی گفتگو میں کتنے تضادات ہیں۔ پاکستانی مینورٹیز اس کا وہ تو اس پہ کوئی زیادہ بات ہی نہیں کرتے، وہ ریاست اور حکومت کی کمزوری کو جانتے ہوئے اس سے صرف نظر کرتے ہیں، لیکن اس صرف نظر کے ساتھ انہوں نے بہت سارے ریفرنس دیے جی وہ اپنے نمائندے بھی چنتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ 1 کروڑ لوگ ہیں، 24 کروڑ میں سے کچھ 4.4% بنتے ہیں، تو آپ یہ تو سمجھ لیں، یہ تو جانچ لیں کہ وہ کس طرح آپ نے ان کو نمائندگی دی ہوئی ہے، یا ان کا کلیم کیا ہے۔ وہ دھرتی کے بچے ہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آئے، ان کو کہیں فتح نہیں کیا گیا، ان کا تو کلیم یہ ہے کہ ہم اس دھرتی کے بچے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ وہ اسی وادی سندھ کی انڈس سیولائزیشن کی، انڈس ویلی کی تہذیب کے بیٹے ہیں، اسی مٹی سے ان کا خمیر ہے۔ تو وہ کبھی کبھار اگر کوئی گلہ کر لیتے ہیں تو خدا را اس کا کچھ جواب تو ڈھنگ سے دیا کریں۔ وہ بڑا ایک مشہور پنجابی کا لطیفہ ہے کہ یار چارپائی چاہے نہ دو لیکن تمیز سے سویا تو تمیز سے کرو۔ تو آپ نے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، وہ بالکل وہ آئین میں آپ نے پاس کر لیا کہ جی کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فیئر انف، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم بھی اتنے بچے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ آئین جنہوں نے بنایا تھا اس میں کیا کوئی اقلیتی ممبر ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ جب ایک متفقہ کے چکر میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا نقصان کروا لیا تھا، لیکن اس کی جب کوئی آپ جیسا دانشور جب اس پہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، اگر کہیں سے کوئی کمزور آواز اٹھتی ہے تو اس کا جواب تو کوئی ڈھنگ سے دیں۔ اب یہ کیا جو باتیں ہیں جی وہ ملکہ نہیں ہو سکتی، شہنشاہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ جیسے تجربہ کار
کوہنا مشق اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایسے ہمارے بزرگوں کے لیے، ان سے ہم یہ نہیں توقع کرتے کہ وہ اس طرح دل آزاری کریں گے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھے تو صحیح 1 کروڑ کے لیے جو آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ وسیع المطالعہ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے بزرگ جو رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جن کو مین سٹریم میڈیا ٹائم دیتا ہے، روز دیتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ جیسے لوگوں سے رائے لیتے ہیں، تو آپ کو جب اس موضوع کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے یا آپ اتنے کلیئر نہیں ہیں کہ اس کا کیا جواب دینا ہے، آپ کی اس 4 منٹ کی گفتگو میں ڈھیروں تضاد، کہیں آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، کہیں آپ اسی جس سلمان حسن نے جو سوال اٹھایا تھا کہیں آپ اسی کو اس کے ساتھ ایگری کر رہے تھے، لیکن کوئی لاجیکل، کوئی منطقی، کوئی دلیل والی بات جو ان 1 کروڑ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، جس سے خدا را اور بھی دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو روز 8 سے 11 بیٹھتے ہیں، اگر آپ ان 4.25% لوگوں کو کوئی ویٹ دیتے ہیں، 1 کروڑ لوگ بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی آبادی کے ڈائنامکس ایسے ہیں، وہ کوئی بہت بڑی سیاسی قوت نہیں بن سکے، شاید ان کا مزاج بھی ایسا نہیں ہے، 38 لوگ ہیں وہ کہیں بات ہی نہیں کرتے بیچارے، حالات اور واقعات نے، آئین نے ان کو ایسا جگڑ رکھا ہے کہ وہ بالکل جمہوری غلاموں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، وہ ساری قومی پارٹیوں میں ہیں نہ، لیکن میں اکثر ان سے گلہ کرتا ہوں کہ وہ کوئی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، تو پھر جو ہمارا سٹف اویلیبل ہے، جب آپ جیسے لوگ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کرتے، دلیل نہیں دیتے، تو پھر ان سے کیا گلہ۔ تو امید ہے کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچے تو آپ اس پہ کوئی سیر اصل گفتگو کریں، قوم کو کوئی ڈائریکشن دیں۔ یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس کی طرف نظریں پوری دنیا کی لگی رہتے ہیں۔ آپ کی اس طرح کی چیزوں سے بھی 1 کروڑ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ باقی 23 کی آپ دل آزاری کریں، ہم چاہو جو 1 کروڑ کے لیے، لیکن کوئی بات ایسی ڈھنگ کی تو کریں جس میں کوئی ان کی شناخت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی انضمام کا راستہ نکالیں، انہیں قوم بنانے کی بات کریں۔ آپ نے اس میں ایک بات کی کہ جی وہ اپنے نمائندے چننے کا بھی ان کو حق ہے، کبھی آپ نے اس پہ ذرا اس سسٹم کو سمجھا؟ یہ 77 میں پہلی دفعہ ہوا تھا اور اب کچھ 6 دفعہ پھر اس پہ الیکشن ہو چکے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 5 یا 4 بندے 1 کروڑ لوگوں کے 38 نمائندے منتخب کر لیتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھے تو صحیح۔ خدا را آپ جیسے لوگ اگر اس طرح مس گائیڈ لوگوں کو کریں گے، پوری قوم کو کریں گے، بہت سارے 23 کروڑ میں سے جب آپ کا یہ شعوری لیول ہے اس پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں، تو پھر عام 23 کروڑ جو دیگر ہیں وہ کیا سمجھے ہوں گے؟ صرف 4 لوگ ان 38 لوگوں کو، 5 لوگ 38 لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آپس میں تو سلیکٹڈ کہنا ایک بہت برا لفظ سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے لیے یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ کچھ 7ویں بار سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان کے رویے آپ دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ اس نظام کو سمجھیں اور باقی کوئی مناسب طریقوں سے ان کو، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ اس قوم کا حصہ ہے، جب سے خورشید ندیم صاحب کے مضمون کا انہوں نے سلمان حسن نے ریفرنس دیا، تو وہ بڑی زبردست بات کہ جغرافیے، کیا قوم جغرافیے کی بنیاد پر ہے یا قوم مذہب کی بنیاد پر ہے؟ اس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اس طرح کے جواب دیں جی وہ ملکہ نہیں بن سکتی اور وہاں کوئی شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ امید ہے میں شاید اپنی بات آپ تک صحیح پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا، نہیں تو اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور سلمان حسن صاحب جیسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ ایک کھلی ڈیبیٹ کریں۔ یہ جو کوئی ہمارے 8 سے 11 والے لوگ ہیں، اس پہ کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ کروائیں، بجائے اس کے کہ یہ اس دفعہ پھر وہ میڈیا نے روایت قائم رکھی۔ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ بھی 25 یا 24 دسمبر کو ہی ہو رہی تھی کہ اقلیتوں کے لیے 2 ٹائم مخصوص ہیں، یا تو ان کی کوئی عید تہوار ہو یا ان کی کوئی بستی جل جائے، ان کے ساتھ کوئی بڑا سانحہ ہو جائے، کوئی قتل و غارت ہو جائے، تو تب آپ نے ٹائم دینا ہے۔ اس طرح کے مسائل کو عام دنوں میں سنجیدہ لوگوں کو بٹھا کر، جو سماجیات کو، سیاسیات کو، جو اس خطے کی تاریخ کو سمجھتے ہیں، اس کے جغرافیے کو سمجھتے ہیں، اس میں جو چھوٹے سماجی گروہ ہیں جو ان کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، ان سے بات چیت کروائیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں ہم اس لیے ہم نے یہ 2 شکیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ انگلینڈ میں نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ بہت شکریہ، آپ سے یہ بات ہوتی رہے گی، ایسے ہی موضوعات اگر آپ کو پسند ہوں تو پھر اس چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو اور لوگوں کے لیے بھی کارآمد ہے تو پھر اس کو شیئر بھی ضرور کریں.